سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم جس سلسلے میں آج کل آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ فلو ہے اور نزلہ زکام وغیرہ ہے. تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے انفلوئنزا کیا ہے اور یہ کیسے ہو جاتا ہے. وہ تو ہم نے آپ کو مختلف ویڈیوز میں بتایا. آپ اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے اور بیان کریں کہ انفلوئنزا یا فلو بالائی سانس کی نالیوں کا مرض ہے. یعنی اوپر کی جو سانس کی نالیاں ہیں ان کا مرض ہوتا ہے جو اچانک ہوتا ہے اور اڑ کر دوسروں کو لگتا ہے. اس کا یہ ظاہر کس طرح سے ہوتا ہے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے، بخار تیز چڑھتا ہے، سر کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو جسم ٹوٹنے لگتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے بے انتہا اور بھوک کی کمی ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی انتہائی سخت اور نڈھال جو بےحال کر دینے والی کھانسی ہوتی ہے، اکثر اوقات سخت اور مسلسل ہوتی ہے. حلق اور ناک کی جھلیاں جو ہیں اس میں جو اندر جو آپ کے جسم جو ناک کے جو اندر جو استر ہوتا ہے اس کو متورم کر دیتی ہے، یعنی ان میں جو ہے ورم آ جاتا ہے اور ان سے جو مسلسل نزلے کا پانی ہے وہ گرتا رہتا ہے. اس مرض کا باعث ایک انتہائی چھوٹا سا کیڑا، آپ یوں سمجھنے وائرس جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے. اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ عام خودبین سے بھی نظر نہیں آتا. اہل علم کے نزدیک اس میں یعنی کہ جو لوگ ڈاکٹر کی میڈیسن کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس وائرس کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سب سے پرخطر وائرس جو ہوتا ہے وائرس اے ہے. یہ وائرس جو ہے یہ اپنی خصوصیات کی بنا پر جسم کے دفاع کو کمزور کر دیتی ہے اور اسے جراثیموں کی جرمز کی آماجگاہ بنا کر نمونیے اور سینے کے دیگر امراض میں مبتلا کرتی ہے. دراصل یہی خطرہ ہے جس نے فلو کو یا انفلوئنزا کو بالخصوص ایسے لوگوں کے لیے کہ جو بوڑھے ہوتے ہیں یا جن کے جسم کمزور ہوتے ہیں یا جن کو آلریڈی تھوڑا سا سانس کا پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے بہت ہی خطرناک مرض بناتی ہے. فلو گو سردیوں کا مرض ہے لیکن کوئی زمانہ اس سے محفوظ نہیں ہے. انسان و جانور سب اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے سالوں میں جو برڈ فلو کا بہت زیادہ چرچا ہوا کہ لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ صرف انسان ہی اس وائرس کا ذخیرہ رکھتا ہے. یعنی بہت زیادہ یہ والا وائرس جو ہوتا ہے انسان میں ہوتا ہے. اپنی ناک اور حلق سے اس کے چھینٹے اڑاتا رہتا ہے جن سے دوسرے لوگ متاثر ہو کر بیمار پڑ جاتے ہیں. اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ انتہائی متعدی یعنی کہ پھیلنے والا مرض ہے. غالباً کوئی بھی مرض اس بات میں اس کا حریف نہیں، یعنی کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کسی نے یہ صحیح کہا ہے کہ اگر فلو میں مبتلا شخص جس کمرے میں ایک چھینک مار دے تو غالباً اس کمرے کے سب لوگوں کو اس مرض میں مبتلا کر دے گا. اور اس کے لیے خاص طور سے لوگوں کو خود یہ خیال رکھنا چاہیے. مثلا آپ کو کسی پارٹی میں بلایا ہے، آپ کو کسی شادی میں بلایا ہے، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کو فلو ہو گیا ہے تو آپ کو خود ہی یہ چاہیے کہ والنٹری بیسس کے اوپر آپ جو ہیں خود ہی کہیں کہ بھائی میں نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے فلو ہو گیا، اور اپنے گھر میں آپ ریسٹ کریں، آرام کریں، اپنے بستر پہ رہیں تاکہ خود بھی محفوظ رہیں اور خود بھی آپ جلدی ریکوری اختیار کریں اور دوسرے لوگ بھی آپ کے اس مرض سے محفوظ رہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ فلو زدہ لوگوں کو لازم ہے کہ دوسروں کی خاطر ان سے دور رہیں، کسی کے منہ پر کھانسیں نہ چھینکیں، بالخصوص بوڑھے اور کمزور لوگوں کو اپنے سے دور رکھیں. یعنی کہ آگے گلے ملے، ادھر پیار ادھر پیار تو لازمی بات ہے کہ مرض اور 1 سے 36 لوگوں میں ٹرانسفر ہو جائے گا. اپنا رومال علیحدہ ہونا چاہیے. فلو ہونے کا امکان 14، 15 اور پھر یعنی کہ 14 سے 15 اور پھر 34 to 35 کی عمر میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی عمر اس سے محفوظ نہیں ہے.
کم عمری کی بنسبت بڑی عمر میں یہ زیادہ شدید ہوتا ہے۔ حاملہ خواتین اگر فلو میں مبتلا ہو جائیں تو اکثر و بیشتر ان کے سینے پر ٹھنڈ کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے۔ فلو گاہے بگاہے تمام سال رہتا ہے، لیکن جب یہ وبا کی شکل میں آتا ہے تو سخت اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی وبائی بلاخیزی کا علم 1510 سے ہے۔ زمانۂ وبا میں تمام علاقے کو کچھ عرصے کے لیے بیکار کر دیتا ہے، جس کا تجربہ جو ہے 1957 میں کراچی والوں کو خوب اچھی طرح ہو چکا ہے۔ لیکن تاریخ عالم کا سب سے ہولناک یہ جو وبا تھی 1919 میں جنگ عظیم اول کے فوراً بعد اسپین سے اٹھ کر تمام دنیا پر چھا گئی اور جنگ عظیم کے مقتولین سے 3 گنا زیادہ لوگوں کو ہلاک کر گئی۔ یعنی مثال کے طور پر اگر جنگ عظیم میں 1 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تو یہ 3 کروڑ لوگ صرف اس فلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری نے اسی جو بہت ہی مشہور ڈاکٹر تھے اسی مرض اور اسی زمانے میں اپنی جان جو ہے اسی مرض کے سبب دے دی، اور بھوپال میں ان کا مزار ہے۔ لیکن دیکھیں کتنے بڑے ڈاکٹر جو ہے نا اس وبا سے محفوظ نہیں رہ سکے، اور اس کی وجہ یہ غالباً یہی ہوگی کہ ان کے پاس جو مریض آ رہے ہوں گے ان میں یہ مرض بہت شدت کا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا سکتے۔ اس کے لیے بہت اچھا سا ایک یہ ہے کہ آپ اپنے ناک اور منہ کو کور کریں۔ اگر ڈاکٹرز کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ان کے پاس فلو بہت زیادہ مریض آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو، تو اپنے ناک اور منہ کو کور کر کے رکھیں تاکہ مریض کے کھانسنے اور چھینکنے سے، اور اپنے ہاتھوں پہ جیسے گلوز وغیرہ رکھیں تاکہ کسی بھی مریض کو دیکھیں تو وہ خود اس مرض سے بچے رہیں۔ اس مرض کی تشخیص کے لیے یعنی اس کو جاننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لیبارٹری ٹیسٹ کرائے جائیں۔ اگر کسی شخص کو اچانک بخار آ گیا اور یہ آدمی کسی ایسے شخص یا اس سے ملوث اشیاء کے قریب میں آیا ہے جس کو فلو ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس شخص کو بھی فلو ہو گیا ہے۔ یہ مریض سے قریب ہونے کے 3 دن بعد آثار مرض شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ 3 دن پہلے کسی ایسے مریض کے بعد جو کھانسا اور چھینکا اور جس کو فلو ہو رہا تھا آپ اس کے قریب گئے اور آپ کو ہو گیا ہے یہ والا مرض، بخار آ گیا ہے اور آپ کا جسم ٹوٹنے لگا ہے اور سینہ بھی ٹھنڈ سے متاثر ہو گیا ہے، کھانسنے اور چھینکنے ہیں، تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ انہوں نے آپ کو یہ تحفہ دے دیا ہے۔ بس اب آپ کا کام یہ ہے کہ فوراً آپ بستر پہ لیٹ جائیں، آرام کریں، لیکوڈ چیزیں کھائیں اور پئیں، اور جو ہے اپنے ڈائٹ کا خیال رکھیں اور زیادہ تر اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں لوگوں سے تاکہ یہ تحفہ دوسروں کو نہ دے دیں۔ یہ بات بھی بہت ہی خوش آئند ہے کہ ایک مرتبہ فلو ہو جائے تو کافی عرصے کے لیے تحفظ مل جاتا ہے۔ کوئی یہ مرض بستر پر لٹا دیتا ہے اور لیٹ بھی جانا چاہیے، مگر یہ مہلک نہیں ہے۔ آج کل اس کے تحفظ کے لیے ویکسین کا استعمال تجویز کیا گیا ہے۔ جب یہ وبا پھیل رہی ہو تو کسی معاشرے کے ضروری خدمات انجام دینے والے افراد کے لیے اس کا استعمال خصوصاً ضروری ہے۔ فلو کی کوئی مؤثر دوا نہیں ہے۔ اس حالت میں افاقے کے لیے سب سے بہترین دوا آرام ہے، اور ایسی ٹیبلٹس ہیں جو کہ درد کو رفع کرتی ہیں۔ اچھی غذا جو تلی ہوئی یا حلق میں خراش ڈالنے والی نہ ہو، موسمبی یعنی کہ اورنج جوس اور نیم گرم اس کا رس یا نیم گرم جو شوربہ ہوتا ہے جیسے کہ چکن کا، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا سوپ وغیرہ ہوتا ہے، یہ موجود ہیں، وہ ضرور استعمال کریں۔ آرام بہت کریں اور ضرورت کے تحت ہی اٹھیں بستر سے، ورنہ یہ کہ ادھر ادھر جانے اور زیادہ ہل جل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینٹی بائیوٹک ادویات صرف اس وقت استعمال کریں جب یہ مرض سینے پر اثر انداز ہو جائے۔ بخار اترنے کے بعد سخت نقاہت اور کمزوری جانے میں چند دن لگ جاتے ہیں، اس لیے کام پر جانے کے لیے اور آفس جانے کے لیے زیادہ جلدی نہ کیجیے، بلکہ کوشش یہ کریے کہ اتنی چھٹی آپ کو مل جائے
کہ جس سے آپ یہ اترنے کے بعد بھی، بیماری ختم ہونے کے بعد بھی آپ کی نقاہت جو ہے وہ، یا آپ کی کمزوری جو ہے وہ دور ہو جائے.